کسرت نال سجدے کسرت نال سجدے تو کریا کر یہ دا مانا کیا نماز پڑھیا کر کسرت نال نفل نوافل پڑھیا کر کسرت نال سجدے کریا کر اوے کسرت نال سجدے کرنا تیرا کم ہے تے قیامت نو سفارش کرنا میں محمد کریم دا کم ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة
لأمتی فی الآخرہ رواہ البخاری۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی دی ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جس عنوان تے چند باتاں عرض کرنا چاہنا، وہ عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کون؟ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر حق باتاں بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ان قرآن و سنت والیاں باتاں نو سمجھ کے اللہ عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ساڈے واسطے جس پیغمبر دا انتخاب فرمایا، بلا شبہ او پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام دی رحمت صرف دنیا دے حد تک محدود نہیں، بلکہ قیامت والے دن جتھے ساری دنیا دے پریشانی دا عالم اے ہوئے گا کہ کوئی رشتہ کسے دے کم نہیں آئے گا، بھائی بھائی دے کام نہیں آئے گا، باپ اپنے بیٹے تو کنارہ کرے گا، ماں اپنی بیٹی دے کام آن تو انکار کر دے گی۔ عالم یہ ہوئے گا کہ ہر ایک نو اپنی اپنی فکر پئی ہوئے گی، پر اس پریشانی دے عالم دے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوئے گی کہ جنہاں نو اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی امت دی ہی فکر لگی ہوئے گی۔ بما انبیاء کرام ہر ایک دی زبان تے لفظ ہوئے گا رب نفسی رب نفسی، لیکن صرف میرے اور تہاڈے پیر و مرشد
میرے اور تہاڈے مربی اور میرے اور تہاڈے رہنما احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے صرف اے کلمہ ہوئے گا، رب غفر امتی، اللہ میری امت نو معاف فرما دے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام دا اپنی امت دے نال اس قدر پیار محبت اور لگن کہ جتھے کوئی نبی اپنے اللہ دے دربار اندر اپنی مرضی نال سفارش کرن دی جرت نہیں کر سکے گا، اوتھے آمنہ دے لال علیہ السلام اپنے رب دے سامنے اپنی امت دے لوگاں دی بھی سفارش کرن گے، اور جنہ جنہ دے بارے نبی رحمت علیہ السلام کو فرمایا جائے گا آپ رب دے دربار وچ انہاں دی سفارش کرن گے، اور آپ علیہ السلام دی شفاعت یعنی کہ سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں خوش نصیباں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہ دی سفارش آمنہ دے لال علیہ السلام کرن گے۔ دعا فرماؤ خان کہ اللہ ساڈے اندر خوبیاں ایہو جیاں پیدا کر کے اور سانو اپنے محبوب دی شفاعت دا اللہ مستحق بنا دے، اور آمنہ دے لال علیہ السلام ساڈی سفارش کر دے ہون۔ اور یہ بات یاد رکھو، میرے مالک دا فیصلہ قیامت والے دن کوئی ہستی کوئی سرکار رب دے دربار اندر اللہ دے اذن اور رب دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کرنے دی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ جنوں میرا اللہ اجازت دے گا سفارش بھی وہی کرے گا، اللہ دے اذن تو بغیر سفارش نہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دے میں 4 مقامات تہاڈے سامنے پڑھاں گا، بڑے پیار نال بڑے توجہ نال بڑے دھیان نال سماعت فرمانا۔ قرآن دا پہلا مقام ہر بندہ چھوٹا بڑا کم از کم انہوں آیات الکرسی تے آندی ہوئے گی۔ جدو بندہ آیات الکرسی پڑھتا ہے نا، پڑھدے ایک مقام ہے جڑا قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا کون ہے جو اینی جرت کرے کہ اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کرے۔ میرے رب دا قرآن اعلان کر دے اور اینی قیامت نو کسے اندر جرتی نہیں ہوئے گی، بلکہ اللہ جنوں اجازت دے گا سفارش وہی کرے گا۔ قرآن دا دوسرا مقام سورۃ طٰہٰ آیت قرآن دا 16واں پارہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ فرمایا اس دن کوئی کسے دی سفارش کسے نو نفع نہیں دے گی، لیکن الا من اذن له الرحمن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے جنوں رحمان اجازت دے گا۔ اور اگلے لفظ اللہ فرماندے نے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا،
اللہ ذل جلال فرماندے نے جدے تے عرش والا رب راضی ہوئے گا ہے، جنوں عرش والا رب پسند کرے گا ہے، اللہ انہوں اجازت دے گا ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام سے مار فرما لو، اللہ ذل جلال فرماندے نے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ فرمایا آسمان تے کنے اللہ دے فرشتے نے جڑے رب دے بڑے بڑے مقرب فرشتے نے، اللہ ذل جلال والاکرام دے قریبی فرشتے نے، فرمایا کسے اندر جرت نہیں رب دے دربار اندر کوئی فرشتہ کسے دی سفارش کر سکے، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر اگر فرشتے بھی سفارش کرن گے تے اوہی کرن گے جنہاں نو عرش والا رب اجازت دے گا، اور فرشتے بھی انہاں دی سفارش کرن گے، فرمایا جنہاں تے عرش والا رب راضی ہوئے گا، جنہاں نو عرش والا رب پسند کرے گا۔ قرآن دا چوتھا مقام اللہ ذل جلال فرماندے نے، فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، تو ذرا ترجمہ توجہ نال سنے ہو، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کیے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، فرمایا جنہاں لوگاں نو اللہ تو علاوہ پکار دے، جنہاں نو اللہ تو علاوہ معبود تے الہ من دے، اور جنہاں نو اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک من دے، جنہاں نو اللہ تو علاوہ ہر چیز عطا کرنے والا من دے ہونا ہے، فرمایا انہاں دے اندر بھی کوئی جرت نہیں ہوئے گا یہ اپنے رب دے دربار اندر کسے دی سفارش کرن۔ اور ایک بات یاد رکھے آجے، ایتھے معاشرے اندر لوگاں دے ذہن اندر یہ بات بٹھائی گئی ہے صرف اپنی دکانداری چمکان واسطے، اور نمازاں پڑھن دی لوڑ کان دیئے، اور روزے رکھن دی لوڑ کان دیئے، اور جناب نیکیاں کرن دی ضرورت کان دیئے، اور نمازاں کان دیاں پڑھنی آنے، بس صرف ساڈی خدمت کر دے جاؤ اور ساڈے ہاتھ تے بیعت کر کے ساڈے مرید بنتے جاؤ، اور ساڈا پلہ پھڑ لے آجے تانوں رب دے جنت وچ لے جاواں گے۔ اور لوگ اسے دھوکھے وچ آ گئے تے بھلیکھے وچ آ گئے، اور سونے اوتھے پلہ ہوئے گا تے کوئی پھڑے گا نا، اوتھے تے کسے دے کپڑے ہی نہیں ہونے۔ میرے پیغمبر دی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا میدان معاشر دے اندر اور لوگ جدو اپنی قبراں چ اٹھائے جان گے، حدیث صحیح البخاری دے اندر ہے، آپ نے فرمایا لوگاں دی تین حالتاں ہون گیاں، آپ نے فرمایا لوگ پیراں تو ننگے ہون گے، فرمایا جسماں تو ننگے ہون گے، فرمایا غیر مختون ہون گے، تین حالتاں ہون گیاں کہ لوگاں دے جسم تے کپڑے نہیں ہون گے، برہنہ حالت دے اندر ہون گے۔ میرے پیغمبر نے جدو حدیث پاک پڑھی اور میری تو ہڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن لگیاں آندیاں نے محبوب سونے کیا مرد عورتاں اتے اکٹھے ہون گے؟ آپ نے فرمایا ہاں مرد عورتاں میدان معاشر وچ اکٹھے ہون گے، اور یہ تے حیا دی گل تے غیرت دی گل نے۔ ماں جی عرضاں کر دیاں نے
سونے کیا کوئی کسے وال نہیں ویکھے گا حضور اگر کسے ویکھیا تے اسی تے مر جاواں گی آپ نے فرمایا اے میری زوجہ اے میری امت دی ماں عائشہ اوتھے کوئی کسے وال ویکھن دی جرت نہیں کر سکے گا اور قیامت دیاں ہونا کیاں انج دیاں ہون گیا کوئی کسے وال ویکھن دی جرت نہیں کرے گا تے سونے اوتھے کپڑے ہون گے تے پلہ ہوئے گا تے جے کپڑے کوئی نہیں تے پلہ کتوں ہوئے گا ایویں لوگاں نو دھوکھے وچ رکھے اور ساڈا پلہ پھڑیو اسی تانوں رب دے جنت وچ لے جاواں گے اور میں تے اکو ہی بات کرنا وا اوتھے اگر لباس پہنایا جائے گا میرے تیرے پیرو مرشد آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی اور آپ نو لباس پہنایا جائے گا حدیث پاک دے لفظ میں آپ نے فرمایا سب تو پہلا جدو میری قبر کھولی جائے گی میں اپنی قبر وچوں نکلاں گا اللہ مینوں لباس پہنان گے لیکن آپ نے فرمایا میں اس بات تے حیران ہوواں گا کہ میرے تو پہلا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لباس پہنایا ہوئے گا اور میرے تو پہلے انہاں لباس پہنیا ہوئے گا یہ دا مطلب ہے کہ آمینہ دے لال السلام ساڈے پیرو مرشد نے اسی پیر منیا تے آمینہ دے لال نو اسا مرشد منیا تے آمینہ دے لال نو اور اسا اپنا رہنما منیا تے آمینہ دے لال نو منیا کہ جنہاں نو اللہ میدان معاشر دے اندر اللہ لباس پہنان گے اور میں قربان جاواں میدان معاشر دے اندر اور جتھے ہر نبی آپ رب نفسی کہندا ہوئے گا اوتھے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی امت دی فکر لگی ہوئے گی اور میرا رہنما ہوے جنوں دنیا وچ بھی امت دی فکر جنوں قیامت نو امت دی فکر ہوئے گی آدنا حدیث پاک سے مار فرما لے آمینہ دلال جناب محمد بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اج دیاں گلاں نوٹ کرے اج میرے آقا سب تو پہلے سفارشی ہون گے آپ نو سب تو پہلا سفارش دی اجازت حدیث سنو ذرا حدیث میرے پیغمبر دی صحیح البخاری دے اندر حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آمینہ دلالی السلام نے فرمایا اوتی تو خمس لام یوتا ہن آہدن قبلی آپ نے فرمایا اور میرے صحابیوں اللہ نے مینوں 5 ایسے اعزاز عطا فرمائے نے اور جڑے میرے تو پہلا اللہ نے کسے نبی نو نہیں عطا فرمائے توجہ میرے وال اللہ نے کسے نبی نو نہیں عطا فرمائے سونیا کیڑے کیڑے اعزاز نے آپ نے فرمایا سب تو پہلے فرمایا نصرت پر روب مسیرت شہر میں اللہ نے مینوں اینی عظمت مقام دیتا ہے اور میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت تے ہووے اللہ او دے تے میرا روب اللہ تاری کر دیندے نے فرمایا اے صرف اللہ نے مینوں اعزاز دیتا کسے نو نہیں اگلا اعزاز کی ہے وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فرمایا اللہ نے مینوں اے اعزاز تے خصوصیت دیتی ہے نا اوے اللہ دی ساری زمین اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے جتھے نماز دا ٹائم ہوے میں اوتھے نماز ادا کر لواں اور آپ نے فرمایا اے کسے نو اعزاز نہیں ملیا ہے اور تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي اللہ نے میدان جہاد دے اندر مال غنیمت جڑا حاصل
حاصل ہوندا ہے اللہ نے میرے واسطے حلال کیتا ہے تے میرے تو پہلا اللہ نے کسے نبی واسطے حلال نہیں سی کیتا ہے میں تے میری امت واسطے حلال کھا سکنے ہاں اور چوتھے نمبر تے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ اللہ ذوالجلال مینوں قیامت والے دن اور میدان معاشر دے اندر سب تو پہلا سفارش اور سفارش عظما دا اعزاز اللہ مینوں عطا کرن گے شفاعت کبریٰ دا اللہ مینوں اعزاز عطا کرن گے تے پنجویں نمبر تے وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ہر نبی اپنی اپنی خاص قوم دی طرف آیا خاص علاقے دی طرف آیا خاص وقت واسطے ہر نبی آیا لیکن جدو میریاں واریاں آئی ہیں اللہ نے مینوں ساری کائنات واسطے اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجے آئے کسے مخصوص قوم واسطے نہیں اور جویں میرے رب دی ربوبیت عالمگیر ایویں میرے پیغمبر دی رسالت بھی عالمگیر اللہ نے اعزاز عطا فرمایا حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام شفاعت کبریٰ آپ نے فرمایا شفاعت کبریٰ کی ہے حدیث لفظ ذرا شمار فرمانا ہے حدیث صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حدیث پاک دے لفظ سنے ہوئے آپ فرماندے نے انا سید و بلد آدم میں قربان جاواں پیغمبر دی عظمت تو میں قربان جاواں پیغمبر دے مقام تو میں قربان جاواں آمنہ دے لالی سلام دے اعزاز تو اوے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو میں پیارے پیغمبر دی عظمت بیان کرنا ہے تے میں تے اپنے آپ تے قابو ہی نہیں پا سکدا اور محبت اس قدر میرے پیغمبر نال ہے اور دنیا دے اندر پیر اینا بڑے بڑے پھڑے ہون گے لیکن جیڑا پیر میں پکڑیا او دے ورگا اللہ نے اپنے خزانے وچ بنایا ہی کوئی نہیں او دے ورگا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا ہے آپ فرماندے نے آنا سید و بلد آدم میں آدم دی اولاد دا سردار ہے اللہ نے مینوں ساری آدم دی اولاد دا سردار بنا دیتا ہے اگلے لفظ کی نے فرمایا یوم القیامت اور جتے جناب آدم علیہ السلام تو لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تا اور جتے ساری کائنات دے لوگ ہون گے سماعت انبیاء کرام دے فرمایا مینوں اللہ آدم دی اولاد دا سردار بنا دیں گے وَأَوَّلُ مَنْ شَقَّ عَنْهُ الْقَبْرَ سب تو پہلے میری قبر مبارک نو کھولیا جائے گا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ اور سب تو پہلی شفاعت میں کراں گا اور سب تو پہلی میری سفارش اللہ قبول فرما لیں گے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر عیسیٰ اگلی حدیث ذرا نوٹ فرمانا یہ جامع ترمذی دی ہے اور لوگوں میرے پیغمبر دے احساسات نے نا آپ نے فرمایا اذا کان یوم القیامت فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا کون تو امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم غیر فقر آپ نے فرمایا جدو قیامت والا دن ہوئے گا اوے اللہ مینوں سارے نبیاں دا امام بنا دیں گے وخطیبہم میں نبیاں دا امام بھی میں نبیاں دا خطیب بھی میں نبیاں دا امام بھی میں نبیاں دا خطیب بھی اگلے لفظ و صاحب شفاعتہم اللہ مینوں صاحب سفارش بنا دیں گے فرمایا غیر فخر اور اتنے بڑے اعزاز میں کدے فخر کیتا ہی کوئی نہیں اللہ مینوں اینے اعزازات عطا کرن گے لیکن میں اودے تے فخر نہیں کردا میں قربان جاواں مصطفیٰ دی عاجزی تو میں قربان جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دی عاجزی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شفاعت کبریٰ سنو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن حدیث صحیح البخاری دے اندر حضرت انس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میرے پیچھے پیچھے تر دے آیا جے حدیثاں گن دے آیا جے میں حدیثاں پڑھدا جاواں گا اور نہ خوش نصیباں دا میں تذکرہ کردا جاواں گا جنہاں نو اللہ اپنے نبی دی شفاعت دا حقدار بنا دیں گے حدیث ذرا سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا یجمع اللہ المؤمنین یوم القیامت فیقول لو استشفانا الی ربنا فرمایا اللہ قیامت نو میدان معاشر دے اندر اوے اپنے مومنان اللہ انج جمع کرن گے جویں تے دنیا تے اسی لوگ جمع کرنے مجمع لانے لوگ جمع کرنے انج اللہ میدان معاشر دے اندر اللہ اپنے مومن بندیاں نو جمع کرے گا اور مومن بندے جدو جمع ہون گے تے کی آکھن گے جنہ قیامت دا دن سخت دن ہے فرمایا کسے نو پسینہ او دے ٹخنے تک آئے گا اعمال دے مطابق ہے نا کسے نو پسینہ او دے ٹخنے تک کسے نو پسینہ او دے گھٹنے تک کسے نو پسینہ او دے جناب ادار بند تک کمر تک اور کئی بدبخت جدے ہون گے جڑے اپنے پسینے اندر غرق ہون گے اپنے پسینے اندر ڈوبے ہون گے ایتھے میدان معاشر دے اندر ہر مومن کی آکھن گے آج کاش آج کوئی ساڈی سفارش کرنے والا ہوئے وہ ساڈی سفارش کرے اسی آرام تے سکون وچ ہو جائیے میرے آقا فرماندے نے فیاتون آدم سب تو پہلے جناب آدم اینو آندے نے شفاعت کبریٰ سب تو پہلے جناب آدم علیہ السلام کول آن گئے آکے آکھن گے بابا جی تسی سارے انساناں دے باپ ابو البشر ہو تہاڈا بڑا وڈا مقام ہے اللہ نے نسل انسانی تو آغاز کیتا تے انساناں نو اگے چلایا تسی سفارش کرو تے جناب آدم علیہ السلام جواب کی دیں گے آکھن گے ہاں گل تے ہے وے ہے میں ابو البشر ہاں میں سارے انساناں دا باپ ہاں لیکن زندگی دے اندر ایک بھلیکھا ایسا ہویا کہ جڑا میں اپنے رب دے ہاں شرمندہ میں سفارش نہیں کر سکتا تسی تے نوح علیہ السلام دی طرف چلے جاؤ جناب نوح علیہ السلام کو جان گے آکھن گے نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا اس واسطے میں تے زندگی دے اندر اپنے پتر واسطے سفارش کرن دی کوشش کیتی جی میرا رب نال ناراض ہو گیا لہذا اس غلطی تے مینوں شرمندگی ہے میں نہیں کہہ سکتا جناب ابراہیم علیہ السلام دی طرف او بھی جواب دیں گے اپنا عذر پیش کرن گے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی طرف اور تسی تے اللہ دے نبی ہو کلمۃ اللہ نے تانوں اپنا کلمہ قرار دیتا ہے تسی روح اللہ ہو تے لہذا سفارش کرو جناب عیسیٰ والوں بھی جواب ہے موسیٰ کلیم اللہ والوں بھی جواب ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے اور آج کسی دی سفارش منی جا سکتی ہے اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو ایک کوئی ہستی ہے جس ہستی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اور ارباں خرباں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دی طرف آن گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری طرف آن گئے آ کے مینوں عرضاں کرن گئے آپ فرماندے نے پھر میں انہاں دے نال تر پواں گا تے میں اپنے رب دے سامنے سجدے پہ جاواں گا اور جنہ ٹائم میرے اللہ چاہے گا اونا ٹائم میں سجدے اندر ہوواں گا مینوں اج تک وہ لفظ حالے یاد کوئی نہیں جڑے میں اپنے رب نو کہہ کے میں سفارش کرنی ہے اور میرا رب مینوں کلمے سکھائے گا اور نہ کلمے نال میں سفارش کراں گا تے جدوں میں رب دے سامنے سفارش کراں گا نا تے عرش والا رب فرمائے گا فرمایا سما یقالو
علی ارفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماون گے میرے سونے محمد علیہ السلام اپنا سر پاک اٹھاؤ وَقُلْ تُسی کہو اگلے لفظ نے یسمعو اور تسی جو جو کہندے جاؤ گے میں اللہ اوہی سنتا جاؤں گا تسی جو جو کہو میں سنا گا. اگلے لفظ کی نے وسالت تو ہوتا ہے تسی میرے کو منگی جاؤ میں تو انو عطا کردہ جاواں گا. وشفاعت الشفیع تسی سفارش کرو اج میں تو آڈی سفارش نو قبول کراں گا. میں قربان جاواں آمران دلالی سلام فرماندے نے اللہ والو سفارت دی اجازت ملے گی. آپ فرماندے نے میرے واسطے ایک لیمٹ تے تعداد مقرر کیتی جائے گی اور سونے ہو انہیں لوگاں دی سفارش کر سکتے ہو میں سفارش کراں گا. میری سفارش نال اللہ انہاں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے. آپ فرماندے نے میں پھر اپنے رب دے سامنے میں سجدے دی حالت میں چلا جاواں گا پھر میں رب کولوں دعاواں کراں گا پھر انہاں کلمیاں نال میرا رب مینوں عزت بخشے گا. سونے اپنا سر عزتاں نے اعزاز نے اللہ مینوں عزتاں بخشے گا. اپنا سر اٹھاؤ سونے جو جو تسی کہندے جاؤ میں مندا جاواں گا. پھر میرے واسطے لیمٹ مقرر ہوئے گی میں انہاں دی سفارش کراں گا. صحیح البخاری اندر لمبی حدیث ہے آپ فرماندے نے میں 4 مرتبہ رب دے سامنے میں سجدے دی حالت دے وچ جاواں گا میرا رب بار بار مینوں اعزاز نصیب فرمائے گا میں سفارش کراں گا. اور سونےو کیڑے کیڑے خوش نصیب ہون گے جڑے تہاڈی سفارش دے مستحق ہون گے نا. آؤ جس جگہ تے میرے پیغمبر نے امت دی سفارش کرنی ہے او جگہ نو بھی اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا. آؤ سن لو قرآن دا 15واں پارہ سورۃ دا سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے سونے نماز تہجد ادا کریا کرو ہے نفلی نماز لیکن اے دے بدلے میں تانوں مقام محمود عطا فرماواں گا. میرے آقا فرماندے نے مقام محمود اوہی ہوئے گا جڑے مقام تے میں اپنی امت دی سفارش کردا ہوواں گا. میں قربان جاواں ہن میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس وچوں سنو آپ علیہ السلام نے اونا خوش نصیباں دا تذکرہ کیتا جنہاں دی میرے پیغمبر علیہ السلام شفاعت کرن گے. دعا کرو گے اللہ سانو اونا خوش نصیباں وچ شامل فرما دے. اللہ اسی گناہگار تے بڑے ہیں اللہ خطا کارتے بڑے ہیں اللہ اسی گناہگار تے بڑے ہیں پر عرشاں والے رب سانو انہاں خوش نصیباں دے اندر شامل فرما دے جنہاں دی تیرے محبوب سفارش کرتے ہون گے. سنو حدیث میرے پیغمبر دی نور فرمانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آمنہ دلالی السلام دے کولو پوچھیا گیا عرض کیتی گئی سوال کیتا گیا من اسعد الناس بے شفاعت کا یوم القیامت. اور محبوب سونے او کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے کہ جڑی تہاڈی سفارش تو فائدہ اٹھان گے انہاں دی سفارش ہوئے گی. آپ نے فرمایا اسعد الناس بے شفاعت یوم القیامت. آپ نے فرمایا جنہاں نو میری شفاعت نصیب ہو جائے گے کیڑے لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ
من قال لا الہ الا اللہ، اگلے لفظ فرمایا خالصا من قلبی، خالصا من قلبی او نفسی، آپ نے فرمایا جیڑا کلمہ طیبہ پڑھ دے تے دلوں پڑھ دے تے دلوں پڑھدا ہے، اپنے دلوں تے جانوں پڑھدا ہے، اور سونے کلمہ تے ہر بندہ ہی پڑھدا ہے تے تقاضیاں نو ہر بندہ پورے کردا ہے، تقاضیاں نو ہر بندہ نہیں جے پوئے دا مطلب ہے اور جس بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا اور جڑا زندہ رہا ایسے کلمے تے کہ لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، حضرات دا معنی کی میں انہا لفظاں چاکا ہے اور لا الہ دے آنکھن کارن، اے ترجمہ ہو رہا ہے، اور لا الہ دے آنکھن کارن تے اور اعلان کوئی الا اللہ دے آنکھن کارن تیرے دل دا کفر کیوں آئی تے کلمہ پڑھ کے جے قبریں پوچھے، اور جے کلمہ پڑھ کے تے قبریں پوچھے تے تیرا بیڑا ڈوب گیا اے لا الہ کی معنی لا الہ الا اللہ، اس اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اس اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اور او دے تو علاوہ کوئی اولادہ دینے والا نہیں، او دے تو علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، او دے تو علاوہ کوئی شفاوہ دینے والا نہیں، او دے تو علاوہ کوئی عزتاں بخشن والا نہیں، کوئی اولادہ دین والا نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، اور کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں، اور ساری چیزاں دا مالک ہے تے کلا عرش والا اللہ ہی مالک ہے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنو، اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن دا ایک اور مقام سنو، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جڑا لا الہ پڑھے گا خالصتاً فی قلبی، اپنے دلوں پڑھے گا، یہ دے تقاضیاں نو پورا کرے گا، او جنہ کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے عقیدہ توحید رکھن والا بندہ، فرمایا میں دی سفارش کراں گا۔ اگلے الفاظ حدیث اور سن لے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام ایک ساتھی ہے، ایک سیابی ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث دے راوی نے بیان کر دینے، آمنہ دلال السلام تشریف فرمانے، آن والا ایک فرشتہ ہے، رب دی طرف ایک فرشتہ آیا، میرے پیغمبر السلام نو آکے عرض کردہ، آندا محبوب سونیو رب دی طرف آڈر ہوئے کہ جاؤ میں تو آڈی ادھی امت میں تو آڈی جنت ویچ داخل کر دینا وا، دو چیزاں تو انو دینا، ایک تے ادھی امت جنت ویچ داخل ہو جائے، یا ایک چیز اختیار کر لو، یا پھر دوسری چیز ہے کہ فاختر تو شفا، فرمایا یا پھر سفارش کے مقام نو اختیار کر لو۔ آقا فرماندے نے میں سفارش کے مقام نو اختیار کیتا، اور جدوں سفارش کرنی ہے تے پھر ساری بولو
پھر تے ساری تر جانی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس مقام نے اختیار، اگلے لفظ سنو، آپ نے فرمایا فاہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، میرے آقا فرماندے نے اور جڑا بندہ اس حالت اندر فوت ہویا ہے انہیں کدے رب نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ فرمایا اے خو جے بندے دی میں سفارش کراں گا اور میری سفارش دا فائدہ ہوئے گا، یہ دا مطلب ہے پہلی گل اے اور سفارش ہونی ہے مواہدی، بولو کی اور مشرک بندے دی سفارش میرے نبی نے بھی نہیں کرنے ہے، مشرک بندے دی سفارش آمنہ دلال نے نہیں کرنے ہے۔ اگے دوسرے نمبر تے آ جاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی سفارش کے خوش نصیبات ہے۔ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے صحیح الجامع صغیر دی روایت ہے، کتنا سوکھا کام ہے۔ آقا فرماندے نے من صلی علیہ ہین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت۔ آقا فرماندے نے اور جڑا بندہ اور صبح دے ویلے جڑا بندہ 10 واری میرے تے درود پاک پڑھے، فرمایا شام نو 10 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھے، آقا فرماندے نے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت، فرمایا سے خوش نصیب دی قیامت نو میں اس بندے دی سفارش کرتا ہوواں گا۔ لیکن سونے اتنا شرط ہے کہ عقیدہ عقیدہ سب تو پہلی گل ہے، عقیدہ بندے دا درست ہوئے۔ اگر عقیدے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، عقیدے اندر شرک دی آمیزش ہے، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا میری سفارش انہوں کوئی فائدہ نہیں دے گے۔ حضرات گنتے جاؤ، پہلا مواحد آدمی عقیدہ توحید اپنان والا بندہ، دوسرے نمبر تے اور صبح شام 10 مرتبہ میرے پیغمبر دی ذات گرامی تے درود پاک پڑھنے والا۔ اگے تیسرے نمبر تے آ جاؤ، میرے پیغمبر السلام نے فرمایا حدیث البخاری دے اندر راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آقا فرماندے نے من قال ہی نہ یسمع النداء، اور جڑا بندہ اذان دی آواز سندا سارے ہی سنتے ہو نا ماشاءاللہ، جیڑا بندہ اذان دی آواز سندا میرے آقا فرماندے نے اذان دی آواز سن کے نال نالے بندہ جواب دیتا جا رہا ہے، ادھروں ادھر جواب مکمل، اذان مکمل ہوئی، جواب مکمل ہویا، میرے تے نے درود پاک پڑھیا، اگلے لفظ کی نے فرمایا اس تو بعد بندہ دعا پڑھتا، اذان تو بعد دی آندی ہے سارے فرمایا جڑا بندہ اذان تو بعد ہی دعا پڑھدا لفظ کی نے آقا فرماندے نے بندہ پڑھدا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس یہ نہیں لفظ نے، یہ بندہ پڑھدا حلت لہ شفاعتی یوم القیامت، آپ نے فرمایا ہے اور قیامت والے دن دی سفارش کرنا میرے واسطے ضروری ہے، میں اپنے ایسے امتی دی سفارش کراں گا جڑا اذان تو بعد دعا پڑھدا ہوئے۔ حضرات کنے بندے ہو گئے؟ 3 بندے ہو گئے، اور چوتھے نمبر تے ذرا سنے ہو میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ دا ایک خادم ہے، میرے نبی دا نوکر ہے، آپ دا خادم غلام ہے، اور اسی سارے نبی دے خادم آکھو انشاءاللہ، اور اسی سارے مصطفیٰ دے غلام، اسی سارے مصطفیٰ دے نوکراں، سارے غلام اسی مصطفیٰ دے، یہ میرے پیغمبر دا خادم ہے، میرے پاک پیغمبر السلام دی خدمت کردا ہے، اور یار کتنا مقدر والا بندہ ہے، کتنا نصیب والا بندہ ہے، ایتھے کو عالم دین دی خدمت کردا تے اعزاز سمجھدا ہے، ایتھے جناب کوئی شیخ الحدیث دی خدمت کردا ہے اعزاز سمجھدا
سمجھدا ہے، اپنے استاد دی خدمت کردا اعزاز سمجھدا ہے، اوے اپنے ابا جی دی خدمت کردا اعزاز سمجھدا ہے، بڑے دی خدمت کردا اعزاز سمجھدا ہے، پر او تے نصیبے تو قربان جاوے جڑا خدمت بھی کردا تے آمنہ دلال دی کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی خدمت کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام بڑے راضی نہیں ہوتے، میرے پیغمبر علیہ السلام راضی ہو کے آپ فرماتے ہیں پروانے اللہ کا حاجت، کوئی کام ہے ہی تے مینوں دس، کوئی کام ہے ہی تے کوئی کام ہے تے مینوں دس، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کی عرضاں کردا سونے میں کی کہنا، میں چند دن گزر گئے، حدیث دے لفظ نے حتی کانا ذات یوم، ایک دن انہوں نا وہ گل یاد آئی کہ آقا فرمایا سی ہاں بھی کوئی کام میں آئی تے دسی، تے آ کے عرضاں کردا آندا سونےو حاجاتی مینوں کام ہے، سونےو مینوں تواڈے نال کام ہے، انہیں فرمایا دس، تے عرضاں کی کردا آندا حاجاتی انتش والی یوم القیامت، آندا سونے ایک کوئی کام ہے، آپ نے فرمایا کی ہے، آندا سونے ایک کوئی عرض ہے، اپنے اس خادم دی قیامت نو اللہ دیاں سفارش ہی کر دے آج، سونے شفاعت ہی کر دے آج۔ میرے آقا علیہ السلام گل سنی، آپ نے فرمایا ومن دلک علی ھذا، یہ ہوتے کوئی نہیں، آندا سونے بس اے نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں۔ آپ نے فرمایا قال اما لا فانی بے کثرت سجود ہے، آپ نے فرمایا کثرت نال سجدے تو کریا کر، کثرت نال سجدے، کثرت نال سجدے تو کریا کر، یہ دا معنی کیا نماز پڑھیا کر، کثرت نال نفل نوافل پڑھیا کر، کثرت نال سجدے کریا کر، اوے کثرت نال سجدے کرنا تیرا کم ہے، تے قیامت نو سفارش کرنا میں محمد کریم دا کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دا معنی نمازی بندہ جیڑا نمازی کیڑا کیڑا او نہ بولیو، کیونکہ کئی تے ماشاءاللہ 8ویں دن دے نمازی نے نہ انہاں صرف جمعہ ہی پڑھنا، باقی تے ٹائم ہی کوئی نہ ہوندا ہے، حضرت جی کی کریے ٹائم ہی کوئی نماز پڑھن دا ٹائم، جدوں فرشتے آنا نا تے انہاں آکھنا ہاں بھائی بڑی زندگی گزار چل بھی ہن چلیے تینوں لین آیا، تے پھر بھی آکھی میرے کول ٹائم کوئی نہیں، تے سائیاں تھکے نال ہی لے جانا، کسی دی جرت نہیں، کوئی بندہ کہہ کہ میرے کو ٹائم نہیں ایتھے تے کہہ لیندے ہو نا، میرے پیغمبر نے سفارش کرنی او دی ہے جی دے پلے کچھ ہوئے گا۔ مینو یاد آئے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ ایک دن نہ درس دے رہا تے جنت دیاں نعمتاں تے جنت دا ذکر فرما رہا تے کہہ لگے انداز ہی نا، کہہ لگے تہاڈا کی پروگرام ہے بھائی، کتھے جانا جے؟ جنت وے جانا ہے تے حافظ صاحب فرماندے نے جنت وے جان والا پہلے منہ تے بنا لو، ہائے 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 اللہ قبر تے رحمت فرما، اور ساڈے پلے کچھ ہوئے گا تے پھر یہ نا اسی ہوئیے بھی چٹے بے نماز، نماز بھی نہ پڑھیے، عقیدے اندر بھی شرک دی آمیزش ہوئے، امال بھی پلے نہ ہون تے پھر اسی امید رکھی آقا ساڈی سفارش کرن گے، پھر انج نہیں ہونا، بولو انج نہیں ہونا، سفارش ادو ہونی جدو اصول سارے پورے ہون گے۔ اگلی گل سنو، میرے پیغمبر السلام کتواں نمبر ہے؟ 5واں، تے گھڑی بھی سپیڈ لا چھڑی بس مکان لگا 5واں۔ میرے پیغمبر السلام آپ نے فرمایا جڑا بندہ مدینے وچ رہندا کتے رہندا، اللہ سارے نو لے جا، اللہ مکے بھی لے جاتے، اللہ مدینے بھی لے جا، فرمایا جڑا بندہ مدینے رہندا ہے تے مدینے اندر رہ کے
کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا، پریشانی آتی ہے، میرے آقا فرماندے نے او تے صبر کردا، تکلیف تے صبر کردا۔ حضرات حدیث ذرا سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر اسلام دیکھو، آپ علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی، پلے بن لئی۔ ایک دور آیا کہ جدو واقعہ ہررا پیش آیا، جانتے ہیں نا جڑا میں بیان کیتا واقعہ ہررا، یہ دور سے یزید بن معاویہ تھا۔ واقعہ ہررا پیش ہویا، مدینے تے حملہ ہویا، مدینے نو لٹیا گیا، حالات بڑے عجیب ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کو ایک تابعی آئے، انہاں دا نام سی ابو سعید، آ کے آندر میرا دل کردا میں مدینہ چھڈ کے کدے ٹر جاواں، میں مدینہ چھڈ کے کدے میں ٹر جا، میرا دل کردا جو حالات مدینے دے ہو گئے میں ٹر جاواں۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے ہوئے ساتھی آئے چلا ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، لفظ دیتے ہیں کی نے، لفظ کی نے؟ حضرت ابو سعید فرماندے نے اور تیرا برا ہوئے، میں تینوں ایک حدیث سنانا ہے جی دسو تے کہیں دینا میں آمینہ دل علیہ السلام دے کلو سنے ہیں، لا یصبر احد علی لوائہا فیموت الا قلت له شفیعا او شہیدا یوم القیامت اذا کان مسلما۔ آندھنے میں آقا کولو سنیا اور جڑا بندہ مدینے رہندا ہر تکلیف تے صبر کردا، ہر دکھ تے صبر کردا اور دکھ نو برداشت کردا، مدینے وچ رہ کے اس حالت نال دی موت آ جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا کنت لہ شفیعا، فرمایا میں ایسے بندے دی قیامت نو سفارش میں کراں گا، میں سفارش کراں گا۔ مدینے اندر رہنے والا اگر دکھ آندے نے آیا دا مطلب ہے قیامت نو میدان معاشر دے اندر آمینہ دلال تو بغیر کوئی چارہ، اونچی بولو، کوئی چارہ، کوئی اوتھے کسے کام آنا اور کوئی کام نہیں آنا، کام آنا تے صرف آمینہ دلال نے کام آنا، تے پھر کیوں نہ میں اس انداز نال بیان کر دیا اور معاشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا، معاشر دے دن جدوں، توجہ ہے جی لفظاں تے غور کرو، معاشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا، کوئی پیر تیرا نظر نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈان لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، تے محمد نو چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہاتھی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، غم امت دے وچ روے نبی، غم امت دے وچ روے نبی، نالے انجوان دے ہار پروے نبی،
اور رب امتی دی چکی جو بے نبی اور جان ساڈی دا اوتھے کوئی پیارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے حشر دے دن سب لوکاں نبیاں کول جانا حشر دے دن سب لوکاں نبیاں کول جانا اور نبی پیغمبراں سبنا ایو جواب سنانا اور بالآخر ساڈے پیر کول آنا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا اور اس پیر دا دامن پھڑ لے میاں اس پیر دا دامن پھڑ لے میاں اور جن حشر دے دن سفارشاں کرنیاں تکلیف امت دی خاطر جن جرنیاں بنا مصطفیٰ دے نتارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا این جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ آیو تے رب دے ہاں کوئی کسے دی جرت نہیں ہوئے گی کوئی جتنا مرضی کوئی بڑی پگڑی والا ہوئے اور لمبے جبے والا ہوئے اور اونچی ٹوپی والا ہوئے کوئی دستار والا ہوئے اور جیڑا مرضی ہوئے میرے رب دی اجازت تو بغیر کسی دی جرت نہیں ہے اور جنہ لوگوں نے میرے رب نے اجازت دینی ہے سفارش کرن دی انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے اللہ تو دعا ہے اللہ مینو تو نو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین